اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ دنوں میں لوگ خودکشی کرنے والے کو بھی کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے. یہ ٹینشن سے گیا ہے دنیا سے. اور لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں خودکشی کرنے والے پر. ہائے ہائے بیچارہ ہائے. مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آتا. آخرت کے لحاظ سے ترس آئے تو ایک الگ بات ہے, دنیا میں نہیں آتا. اس نے جرم کرنے والے کو تھوڑی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی نے خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا, بلکہ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے ایک بچے نے خودکشی کی, یہاں 18 سال کا بچہ لٹک کے مر گیا, اللہ مغفرت فرمائے, بہرحال مسلمان تھا. تو لوگ کہہ رہے ہائے ہائے بیچارے دیکھو اتنا ٹینشن. میں نے کہا کیا ٹینشن ہوگی یار, لوگوں کی ٹینشن ہے, جا کے دیکھو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں, اس کو گھر ملا ہوا تھا. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہیں عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا, ابا نے شادی نہیں کرنے دی. ایک بچے نے خودکشی کی, پڑھائی کا بہت دباؤ, اتنا دباؤ اس کے اوپر, ابا نے بولا اماں نے بولا نمبر اچھے نہیں آئے یہ وہ بیچارہ فیل ہو گیا. اس کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا. جب وہ رزلٹ لے کے آیا, یہیں کا واقعہ 10-12 سال پرانا, تو جب وہ رزلٹ اس نے دیکھا, اس نے کہا میرے تو گھر والے چھوڑیں گے نہیں, وہ مجھ سے A1 گریڈ کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کیا ہو گئے فیل. تو لٹک گئے جا کے. وہ تو غلط کیا اس نے, اللہ اس کی بخشش کرے, لیکن والدین نے بھی کوئی اچھا بولو نا نہیں کیا. یہ حب دنیا ہے. اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر لو, اتنی ٹینشن نہ لو کہ اس سے لگتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے. یہ جو آج کل والدین بچوں کو بہت شوق سے پڑھا رہے ہیں نا, اچھی بات ہے, شوق سے پڑھانا چاہیے, لیکن شوق کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اتنا زیادہ شوق کہ افورڈ کر سکو اس کو. وجہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے. ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے لازمی, ہمارا بچہ کوئی بہت بڑا سائنسدان بنے تاکہ ہماری عزت ہو, تاکہ پیسہ کما کے لائے. قوم کی خدمت پیش نظر نہیں ہوتی. اگر قوم کی خدمت پیش نظر ہے تو آپ کا بچہ بھی تو اسی قوم کا ایک فرد ہے, اس پہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالا ہوا ہے اس کو؟ بہت مشکل ہے یار. آپ چاہتے ہو میرا بچہ ماہر نفسیات بن جائے, بہت زبردست نفسیات میں PhD کرے یہ, اور نفسیاتی, یہ مثال بڑی خاندانی ہے سمجھو اس کو, نفسیاتی ڈاکٹر بن کے لوگوں کے ڈپریشن کا علاج کرے. وہ اب وہ پڑھ نہیں رہا, آپ نے اس پہ اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ وہ خود ڈپریشن میں جا رہا ہے. یہ مثال سمجھو اچھی طرح, جو یہ مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. ماہر نفسیات کی مثال تو ایک ایگزامپل ہے جو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. وہ خود کس میں جا رہا ہے؟ ڈپریشن میں. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نے اس کو ماہر نفسیات بنا کے چھوڑنا ہے, اور یہ کوٹ رہے ہو صبح شام ڈنڈوں سے, اس کو تانے دے رہے ہو, کمبخت پڑھتا نہیں ہے. اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہے, آپ بچے کو کماؤ پوت بنانا چاہتے ہو کہ کما کما کے نوٹ چھاپے گا, طبیعت سے بیٹھ کے کھائیں گے. نفسیات کے ماہر کا تو ایک لیبل ہے, کیونکہ ماہر نفسیات کی ایک ویلیو بڑھتی جا رہی ہے نا. ڈپریشن کی مریض آپ کو پتا ہے ڈپریشن اور اسٹریس دنیا میں پھیل رہی ہے, تو ماہر نفسیات کی ویلیو بڑھ رہی ہے, تو خود اس کو نفسیاتی بنا دیا. تو اگر قوم کی خدمت کے لیے بچے کو کچھ بنا رہے ہو تو قوم کی خدمت تو رکشا چلانے سے بھی ہوتی ہے میرے بھائی. رکشا ٹائم پہ نہ ملے, آدمی کا میٹر شارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. قوم کی خدمت تو بھنگی بننے میں بھی ہوتی ہے. یہ بھنگی اگر اسٹرائک کر کے بیٹھ جائے, ہڑتال کر کے, ایسی ڈاکٹروں سے آدمی کہے گا بھائی کلینک بند کر دو, تم ہڑتال کر لو, اتنا مسئلہ نہیں ہے. بھنگیوں کی ہڑتال افورڈ نہیں کر سکتے ہم, تو قوم کی خدمت تو بھنگی بنانے میں بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بھنگی بنانا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں. اچھے سے اچھا سوچیں, کوشش کریں بھائی ایک معاشرے کا زیادہ عزت والے شعبے کو فوکس کرنا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا شعبہ کمانے کے لیے اختیار کرنا جس میں عزت نہ ہو, اگرچہ پیسہ زیادہ ہو, مسلمان پہ زیب نہیں دیتا. ہمیں بہت سے لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں, مفتی صاحب یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, بہت پیسہ. میں کہتا ہوں یار پیسہ بہت ہے, عزت نہیں ہے, تو چھوڑو. عزت سب سے پہلے ہے, پیسہ اس کے. لیٹرین کا انچارج بنا دیا آپ کو گورنمنٹ نے, لیٹرین کا کیا بنا دیا؟ انچارج. تو آپ بنو گے؟ اکثر عزت دار لوگ نہیں بنیں گے, بولیں گے بھائی کہیں اور لے جا کے بٹھاؤ, میں ادھر لیٹرین میں بٹھا دیا, کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں سب کا حساب. ناظم بنا دیا, ماہر لیٹرینیات. تو آپ بولو گے یار مجھے کچھ اور کام دو بھائی, یہ کیا لگا دیا میرے سے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ سود کے پیسے آئے ہیں, ناجائز ہیں, تو وہ شریعت حکم دیتی ہے نا کسی خیر کے کام میں بلا نیت ثواب صدقہ کرو. تو انہوں نے کہا مسجد میں لگا سکتی ہوں. میں نے کہا نہیں, اگرچہ خیر کا کام ہے مگر اللہ کے گھر میں ناپاک مال نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا کہاں؟ میں نے کہا لیٹرین میں لگا دیں, لیٹرین بنوا دیں. اچھا ہے, جس قسم کا پیسہ تھا ادھر ہی لگے گا. وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے کام آ رہا ہے آپ کا پیسہ, ہے کہ نہیں ہے؟ ٹینشن
ختم کرنے کے کام آ رہا ہے. تو ثواب یعنی خیر کے کام میں تو استعمال ہو گیا نا. تو خودکشی کرنے والے پہ ترس مت کھاؤ. اس نے کوئی اتنا بڑا اللہ نے کسی کو غم نہیں دیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو جان سے مار دے. صبر نہیں کرتے, سارے عیاشیاں دنیا میں ہی کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, نہیں ملتا تو پھا کر کے مار دیا اپنے آپ. کوئی حوصلے کی بات تھوڑی ہے. تو ہمارے نبی نے تو ترس نہیں کھایا, بلکہ فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ. پتہ نہیں صحابہ نے پڑھا نہیں پڑھا, میرے علم میں نہیں ہے. تو فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ جو قوم کا مقتدا ہے, رہبر ہے, مسجد کا امام ہے, وہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. عام پبلک کو کہتے بھائی کوئی قوم کا جو بڑا آدمی ہے نا, جس کے جنازہ پڑھانے میں اس کو گویا پروٹوکول مل رہا ہے. اس سے بھی تو پروٹوکول ملتا ہے نا کہ کس نے کس کا جنازہ پڑھایا, تو یہ پروٹوکول اس کو نہیں دیا جائے گا. اور بچوں پہ جس طرح دباؤ بھی مت ڈالیں, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے کوئی بات نہیں یار, گولے گنڈے بیچے گا کچھ نہیں ہوتا. کوئی گولے گنڈے بیچ کچھ نہیں ہوتا, گھبرائیں نہیں. دنیا سے دل نہ لگاؤ اللہ کے بندو. یہ جو ٹینشنیں تم نے پالی ہوئی ہیں نا, یہ نکالو, یہ کھرچ کھرچ کے دل سے. دل لٹکے ہوئے ہیں نا یہ بنگلوں میں گاڑیوں میں, نکالو. مسافر خانہ ہے, W11 ہے, لٹک کے جا رہے ہو, جب اسٹیشن آئے گا, اڈا آئے گا, اتر جائیں گے, ختم. کل ایک صاحب مجھے ملے, کہہ رہے 3 گھر آپ نے پالے ہوئے, ابھی تک ذاتی گھر نہیں بنایا, ٹینشن نہیں ہوتی. میں نے کہا دن کتنے رہ گئے. ویسے ہی کورونا کی ایسی ایک وبا آئی ہوئی ہے, اسی میں لپٹ گئے تو اسی میں نکل لیے. اب کرونا تو جوان بوڑھے کو فرق ہی نہیں کر رہا. اور جس طرح سے کراؤڈ ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پورا امکان ہے کوئی نہ کوئی اپنا کرونا پارسل کرے گا. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. زیادہ تر وہ لوگ گئے ہیں جو پبلک فگر تھے. کرونا میں زیادہ تر ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے جو مجمع میں گھلتے ملتے, زیادہ تر آپ دیکھ لو ہسٹری. تو پبلک پوری کوشش کر رہی ہے, منہ پہ آ کے چھینک بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یار ہم تو پھر بھی احتیاط کوشش کر رہے ہیں, لیکن پبلک تھوڑی احتیاط کرتی ہے. کل ایک صاحب آئے, منہ میں گھسے جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ یار. نہیں, گھسے جا رہے ہیں لوگ, پتہ نہیں کس طرح سے. سب نہیں ہوتے ایسے, لیکن بہت سے لوگ بات. ویسے بھی انسان کو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی, تھوڑا سا 6 فٹ کا نہیں تو 1 فٹ کا تو رکھ لو. جو قدرتی فاصلہ ہوتا ہے وہ تو رکھو کم از کم. تو پتہ نہیں ہے بھائی کب مر جائیں. اور بہت زندہ رہ لیے تو کتنے رہ لیں گے, 60 سال 70 سال, رہ کتنا گیا. ایسے بقرعید آتی ہے, عید آتی ہے, رمضان, ابھی رمضان گزرا تھا, پھر آگے رمضان آ جائے گا, ایسے تھوڑی چند دفعہ اور ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج جی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے. تو سب کے ساتھ ہوگا یہ کچھ. تو جب ہوگا تو کیا دیواروں اینٹوں سے دل لگانا یار, بے وقوفوں والی حرکت. مل جائے ٹھیک ہے, فری پھوکٹ میں کوئی دے دے ٹھیک ہے, لے لیں گے. دے گا نہیں کوئی, اتنا فری کوئی بھی نہیں ہے. یا بہت اللہ نے دے دیا تو چلو جب سارے کام ہو گئے, اب صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی, بچ گئے, چلو یار گھر خرید لو. فری پھوکٹ کا وہ بھی ایک قسم کے فری پھوکٹ کا ہی ہو گیا نا. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف اور احمق وہ ہے جو دیواروں اینٹوں سے دل لگائے. یاد رکھو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. مسلمان کا پیسہ سب سے آخر میں تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے, سب سے لاسٹ میں. اور ہمارے ہاں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تعمیر سے. پیسہ آتا ہی سب سے پہلے دیوار اینٹیں پہ لگائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے سفر میں جو کیش مزے ہیں وہ اڑا لو, ٹھیک ہے نا, جو کیش مزے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے لبستہ, پہن لیا اور پرانا کر دیا, اکلتا کھا لیا, فافنیتا ختم کر دیا, بس. جو استعمال میں آ گیا, جو مزے استعمال میں آ رہے ہیں نا کیش, ان کو فوکس کرو. اچھا کھاؤ, استعمال میں آ جائے گا نا. اچھی سواری رکھو, یہ استعمال میں آ رہی ہے. بیوی اچھی رکھو, شریکہ حیات ہے, ٹینشن نہیں دے گی, ٹینشن ختم کرے گی. اچھے خاندان کی ہو, نہیں مل رہی. وہ میرا کلپ بہت چلا تھا نا, شکل وکل آج کل کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, روکھڑا. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے کہا تھا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو بیٹی دوں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قبول ہے. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ داغت کنا. تو
10 سال بکریاں چرائیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, خاندانی رشتہ مل رہا ہے بھائی, اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی مل رہی ہے جن کا قرآن میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے, وہ حیا والی لڑکیاں ہیں. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ایک بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, آنکھوں سے حیا جھلک رہی تھی, چال سے حیا. حضرت موسیٰ کو جب پیشکش ہوئی ہے کہ ایک بیٹی سے آپ کی شادی کروں گا, 10 سال بکریاں چراؤ, قال ذلک بینی و بینک, فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا, ایگریمنٹ, قبول ہے. ہمارے یہاں کا مکھنچو ہوتا 10 سال بکری, میں پاگل ہوں کیا میں, تو گھومتا رہتا کنواروں کی طرح, اور مل جاتی کوئی خاندانی نہیں ملتی پھر اس کو, وہی مل جاتی کوئی بازار میں گھوم رہی ہوتی بیچاری, کوئی تو, اور کوئی خاندانی کوئی اس کا وہ نہ ہوتا پیچھے, کوئی تربیت نہ ہوتی, بس ویسے ہی ایک راہ چلتے ہوئے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ رشتہ کہاں سے ملا, بس راہ چلتے ہوئے اچانک آنکھ مٹکا ہوا تھا اور آنکھوں کے تبادلے ہوئے تھے, اور آج یہ ہماری شریکہ حیات ہے. تو پھر تو ایسے ہی ہوگا بھائی, W11 میں ملاقات ہو رہی ہے کسی کی, جنازوں پہ سیٹنگ ہو رہی ہے, بس ایک نظر پڑی اور سمجھ میں آ گیا. تو کیسے سمجھ میں آ گیا ایک نظر میں, آپ کو اخلاق کا کیا پتا, اس کے طور طریقوں کیا پتا, کس خاندان سے ہے, پہلے سے گھر سے بھاگی بھی تو نہیں ہے خدا نخواستہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی.